انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اس آیت کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن کے اندر کیا کیا صفاتیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی صفت جو مومن کی بیان کیے ہوئی ہے کہ مومنین وہ ہیں اور مومن لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے کہ جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، ان کے دل خوف کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے، تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر یہ مومنین حضرات ہوتے ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، بطور روزی رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دین کے کاموں میں لگاتے ہیں، دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، مدارس و مساجدوں میں خرچ کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں لگاتے ہیں، دین کے قلعوں میں لگاتے ہیں، دین کے اڈوں میں لگاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں ایمان والے کہ اپنے مال کو جو خرچ کرتے ہیں اس کو اسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے سے روکا ہے تو یہ حضرات وہاں خرچ نہیں کرتے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، اور یہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ مومنین حضرات ہیں جو کھرے کھوٹے ہیں، جو حق پر ہیں۔ اسی طرح اور پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف درجات رکھ رکھے اپنے پاس، مختلف درجات، اور پھر ایسی مغفرت ہے اور رزق ہے، عزت کا رزق ہے، عزت کا رزق ہے۔ وقال تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں پھر اگلے آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مومنین مرد اور مومنین عورت ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ دینی اعتبار سے تمام مومنین مرد اور تمام مومنین عورتیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، اور دینی اعتبار سے یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یأمرون بالمعروف، کہ یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، دین کی باتیں بتلاتے ہیں، دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، رسول کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، رسالت کو سمجھاتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، لوگوں کو برے کاموں سے ابھارنے سے ان کو بچاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور پھر یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو مالی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کو خوشی دلی سے ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو۔ اور اس طرح نماز ہے جو جانی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ نماز کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر فرض قرار دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اوپر اپنا رحم کریں گے، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ کیونکہ جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے اسی آدمی کو اور اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کرتے ہیں، اسی کو غالب کرتے ہیں، اور پھر حکمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آگے فرمائے وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو،
نبی سے کہی جا رہی ہے، نبی جی لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنے چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، جب میری پیروی کرو گے تو تم اللہ کی محبت کو پہنچ جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، تو تم سے اللہ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دنیا کے اندر آئے تو وہ زندگی کس طرح گزار کر گئے۔ جو آدمی نبی کے طریقے پر چلتا ہے وہ آدمی کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دنیا کے اندر بھی کامیابی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دیتے ہیں، دونوں جہاں میں کامیابی دیتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ آدمی نبی کی پیروی کرے گا، نبی کی اطاعت کرے گا، تو جب جا کر اس کو دونوں جہاں میں کامیابی ملتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ واللہ غفور لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے ہے، کس شخص کے لیے ہے؟ بہترین نمونہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اس شخص کے لیے نہیں۔ ایک آدمی ایمان قبول نہیں کیا لیکن نبی کے طریقے پر چل رہا، نبی کو نہیں مان رہا، لیکن ایسا آدمی کے لیے کامیاب نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات سے امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے ذکر کرتا ہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، اللہ کثرت سے یاد کرتا ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہو، اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہو۔ آگے فرمائے وقال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آگے فرمایا وما آتاکم الرسول، جو تم کو رسول دے، فخذو، تم اس کو لے لو، یعنی کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا ہے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کو خوش دلی سے قبول کریں کہ یہ میرا نبی کا حکم ہے، یہ میرا نبی کا طریقہ ہے، یہ میرا نبی نے ہم کو بتلایا ہے، اس کو خوش دلی سے قبول کریں، دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کا حکم ہم اس کو قبول کریں گے، دل کی نہیں چلے گی، اور چلے گی اس کے اللہ اس کے رسول کی چلے گی۔ اور جس چیز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، روکا ہے، فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، روکا ہے، پیچھے ہٹایا ہے، تو ان چیزوں سے ہم تمام کو رکنا چاہیے۔ یہ حیات الصحابہ کی پہلی جلد کے اندر جتنی آیت حیات مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت فرمائی تھی وہ تمام اور مکمل ہو گئی ہیں۔ اب اس کے آگے ہم آپ کو احادیث مبارکہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کو سمجھائیں گے۔